ناظرین، جیسے آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے، کس قدر عذاب، اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ وبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، مگر وہ کب تک صبر کرے گا، وہ کب تک عذاب نہیں دے گا۔ ہم دنیا والے صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خاموش رہیں گے اور وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ اپنے بندوں پہ رحیم ہے اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ سیلاب نے اس پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے پورے پاکستان میں شور مچا ہوا ہے کہ سیلاب نے اس پوری جگہ کو تباہ کر دیا، اس پورے ایک ایریے کو تباہ کر دیا۔ کس طرح خیبر پختونخوا میں، کیسے خیبر پختونخوا میں سیلاب کی وجہ سے پوری جگہ تباہ ہو گئی۔ کیسے ناظرین آپ سب کے سامنے ہے کہ خیبر پختونخوا میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر سیلاب کا عذاب بھیجا ہے کہ اس سیلاب سے پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے۔ ناظرین، پاکستانی لوگ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ قوم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کہا تھا، وہ امت ہم ہیں، مسلمان ہیں، کہ میری امت گناہوں میں مبتلا مت ہونا، غلط کاموں میں مت پڑنا، اللہ کو ناراض مت کرنا۔ ناظرین، ہمارے اس ملک میں بے حیائی بالکل عام ہو چکی ہے۔ ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم کی وجہ سے عورتیں جن کو اللہ نے پردے کا حکم دیا تھا، ان عورتوں نے بے حیائی کرنا شروع کر دی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سمجھایا کہ اے عورتوں، تم لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، مگر نہیں ناظرین، اس دنیا نے آقا کی ہر بات کو مذاق سمجھ لیا، اللہ کی باتوں کو مذاق سمجھا کہ وہ خاموش رہے گا، مگر کب تک؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا کے گناہ اتنے ہو جائیں گے، پھر ایک دن وہ قیامت جیسا دن آ جائے گا۔ اگر آج یہ اتنے جیسے سیلاب سے ڈر جاتے ہیں اور خوف کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ سیلاب میرے رب کے آگے کچھ نہیں، اتنی سی یہ پانی کی لہر آنا جس سے یہ انسان ڈر جاتا ہے، اسے کہ یہ اندازہ نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایک دن وہ بڑا دن بھی آئے گا جس قیامت کا اس رب نے وعدہ فرمایا ہے، یہ اس دن سے بھی نہیں ڈرتے۔ اگر یہ اس دن سے ڈرتے تو آج اتنے گناہ نہ کرتے۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، قدیم زمانے میں جب سورج گرہن لگا کرتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بلند عظیم جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، وہ ڈر جاتے تھے، حالانکہ آقا کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ سجدوں میں اپنا وقت گزارتے تھے، اور جب تک گرہن ختم نہ ہوتا وہ سلام نہیں پھیرتے تھے، اور انہوں نے اپنی امت کو بھی یہی سمجھایا۔ مگر آج کے کل کے لوگ، انہوں نے بے حیائی کو سر عام کر دیا ہے۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دنیا کیا گناہ کر رہی ہے۔ یہ وہ کر رہی ہے جس گناہ سے رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جس سے وہ راضی ہو، نہ کہ وہ اعمال جس سے وہ اداس ہو، وہ ہم سے ناراض ہو۔ ناظرین، رب العزت نے کہا، اللہ وبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی بڑی بڑی صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، اور اگر تم آگے نیکی بھیجو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں نیکی میں ملے گا، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں برائی میں ملے گا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صبر کرنے والے کا صلہ بہت بلند ہے، اور جو صبر نہیں کرتے ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ لوگ بے حیائی کر رہے ہیں، سر عام کر رہے ہیں، پھر اس سے بھی بڑے بڑے عذاب کے لیے تیار رہیں۔ یہ دنیا تک میرا پیغام پہنچائیں جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کیا، اس کے بتائے ہوئے حکم کی بید بھی کی، اس کی نافرمانیاں کی۔ اللہ اس دنیا سے کیوں ناراض نہ ہو؟ سیلاب کی وجہ سے ناظرین اتنے لوگ مر چکے، اس جگہ سے پورا وہ خیبر پختونخوا ہی شاید تباہ ہو گیا ہے، پورا شہر ہی ختم ہو گیا ہے لگتا ہے۔ جس طرح کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے دیکھ کے کوئی بھی خوف کھائے گا۔ ویسے بھی ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب شدید سیلاب آنا شروع ہو جائیں گے، شدید زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، اس سے لوگوں کے اتنے نقصان ہوں گے، جوانی کی عمر میں لوگ مر جائیں گے، جوانی کی عمر میں بڑے بڑے بچے جو ہوں گے، جوان لڑکے ہوں گے، جوان لڑکیاں ہوں گی، وہ مریں گے، عذاب آئے گا، ایسے کہ دنیا کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، اس دنیا کے حالات اتنے تباہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس وقت نہیں رہے گا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ جس دن سورج اس طرف سے نکلے گا کہ اس کے بعد قیامت آ جائے گی، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہی نہیں ناظرین۔ اگر ہم ڈرتے، اتنا گناہ نہ کرتے، کیا قدیم زمانہ تھا، اس زمانے میں جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بیعت کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، تو وہ اس پر ڈٹ جاتے تھے اور مومن بن جاتے تھے۔
اور پھر اس کے بعد وہ گناہ کرنے کی نہیں سوچتے تھے. لیکن غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، نبی سے بھی ہوئی ہیں، مگر واحد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، وہ گناہوں سے پاک ہیں. مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ، اہل بیت سب کو یہی تعلیمات دی کہ اے میری امت، گناہ مت کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا اثر بہت بڑا ہے. اللہ کی ناراضگی کا صلہ تمہیں عذاب کی صورت میں ملے گا. وہ بہت رحیم ہے، وہ جب محبت کرتا ہے تو اتنی کرتا ہے کہ 70 مائیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. اس کی محبت سب سے زیادہ ہے. اور جب وہ عذاب دیتا ہے پھر اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ایک خالق ہے، وہ مالک ہے. ناظرین، ہمیں بچنا چاہیے. ہم دنیا والوں کو یہ غلط کر رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے بچیں. کس طرح ان لوگوں نے اتنی غلطیاں کی، اتنے ان پہ عذاب آئے، وہ بلا وجہ نہیں، اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہی ہے. باقی ناظرین، امید کرتی ہوں یہ دوسروں تک میرا پیغام ضرور پہنچائیں، ان کو کے کانوں میں بات ضرور پہنچائیں کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ اللہ سے توبہ مانگیں. باقی مجھے اب اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.